السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. الحمد للہ رب العالمین. جی تو غریب الکلمات میں نفخن نون فا خا مادہ ہے. نفخن نفخ ینفخ ینفخ با فاتحہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، کسی چیز کے اندر زور سے پھونکنا. تو آپ دیکھتے ہیں جو ہم غبارے میں ہوا بھرتے ہیں یہ ہوتا ہے نفخن، اور جو ہم دم کے لیے پھونک مارتے ہیں یہ ہوتا ہے نفثن. نون اور فا اور تھا دونوں کا یہ فرق ہے. نفث ینفث ہوتا ہے اور یہ ہے نفخ ینفخ، یہ کسی چیز کے اندر پھونک مارنا. سور آپ جانتے ہیں، سور کسے کہتے ہیں؟ سور جو روز قیامت یعنی جس میں بیسیکلی اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، وہ ہاتھی کے دانت کی طرح تقریباً دکھتا ہے. شروع سے وہ تھوڑے پتلے سائز کا ہوتا ہے، آخر میں جا کر اس کا جو ڈائمیٹر ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو پھر سور اسے کہتے ہیں. اجداس جدسن کی جمع ہے، جدسن بیسیکلی قبر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قبر کو کہتے ہیں. ینسلون نسل ینسلو اس کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا. اس تیز چلنے کی مثال عرب جو دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا مثال ہے، یہ لے لیجئے جیسے زیبن چلتی ہے. زیب کسے کہتے ہیں؟ بھیڑی لومڑی کو. بھیڑیا ہوتا ہے، لومڑی ہوتی ہے. تو وہ اس کا چلنے کا خاص انداز ہوتا ہے، سپیڈ میں فاسٹ. تو وہ ہوتا ہے نسل ینسلو. تو آگے ہے ویلن. ویلن بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے یعنی کسی غم کی حالت میں اور کسی پریشانی کی حالت میں، اور یہ بیسیکلی ہوتا ہے کوئی نقصان، کوئی ایسی خطرناک چیز دیکھ کر جس سے نقصان ہونے والا ہو اور جس سے بری چیز مل رہی ہو تو کہتے ہیں یا ویل. سو یہ یعنی برائی کے لیے آتا ہے، بری چیز کے لیے آتا ہے. ویحن میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث کے دوران، یہ ترحم کے لیے آتا ہے، کسی کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہہ دینا ویحک. لیکن آپ کسی کو کہنا ہو برائی میں تو اسے کہا جاتا ہے ویلک. سو یہ فرق ہے ویلن اور ویحن میں. مرقد انسان جہاں سو رہا ہو اسے مرقد کہتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ لمبی نیند ہوتی ہے. اس کے بعد ایک منٹ ہولڈ کیجیے، معذرت چاہتا ہوں، آج دونوں طوطوں نے آپس میں بات چیت ذرا زیادہ بڑھا دی تھی. سو مرقد مفعول کے وزن پر اسم المکان اسم الزمان دونوں صیغے دونوں میں استعمال ہو جاتا ہے. اس کے بعد لدینا آیا ہے. بیسیکلی لدا اور عندہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے پاس. عندہ اور لدیا، لدا بیسیکلی لدا ہے. سو پھر وہ مرکب اضافی میں یہ مضاف بن کر آتا ہے. کون بتائے گا عندہ اور لدا میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟
کوئی ہے بتائے مجھے پلیز. یہ آج مس عظما، زویا، عتیقہ، آپ لوگوں کے ہاتھ کدھر ہیں؟ جی مس عظما، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر آئندہ تو ظرف ہے اور یہ کسی بھی چیز کے پاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لدا بھی ظرف ہے لیکن خاص جو طور پہ اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کے جی پاس آپ کو کہتا ہوں حل اندہ کی، حل اندہ کی، کیا تمہارے پاس. اندہ کی مالن، جی ٹھیک ہے، یا نقودن، میں کوشچن کر رہا ہوں. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ نعم اندی مال، معلوم. میرے پاس مال ہے، یعنی جی نقود ہے، نقد ہے. اس سے جی میرا مراد آپ سے جنرل کوشچن ہے. اٹ از اوکے ناٹ سر. کمپلسری کہ آپ کی جیب میں بھی ہے. اوکے سر. یعنی میں نے کہا حل اندہ کی مالن، آپ کہتی نعم اندی مالن، یعنی ہاں میرے پاس مال ہے، یعنی پیسے ہیں میرے پاس. لیکن اگر میں کہتا جی ہوں نا سر. حل لدئی کی مالن، تو پتہ ہے میرا کوشچن کیا ہے؟ جی سر. آپ کے کہ پاس اس اس وقت میرے جیب میں پاس ہے، پیسہ ہے. جی جی سمجھ گئی سر. ٹھیک ہے، حل لدئی کی مالن، اس مین کہ یہ جو میرا کوشچن ہے، مجھے اب ضرورت ہے، تو میں آپ سے ابھی کی سچویشن پوچھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں حل اندہ کی سیارتن، کہ آپ کے پاس گاڑی ہے. آپ کہتے ہیں بالکل ہاں میرے پاس گاڑی ہے، لیکن گھر کھڑی ہے نا. جی لیکن جی جب جی میرا کوشچن ہوگا حل لدئی کی سیارتن، اٹ مینز آپ کے پاس کیا اس وقت ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جی سر تو سمجھ گئی. قرآن مجید میں جہاں بھی اندا اور لدا استعمال ہوا ہے، تو لدا کا مطلب بالکل پاس سے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کا ہوگا نا نسبت، تو اس کا مطلب یہ اب بہت زیادہ قریب پاس کی بات کی گئی ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آ جی رہا ہے نا سر. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ٹھیک ہے. ابھی اگر یہاں ہوتا نا اندانا، تو دونوں کا ترجمہ یہی تھا، اندانا اور لدینا، ہمارے پاس. ٹھیک ہے. جی جی لیکن یہ چونکہ روز قیامت کی بات ہے نا، تو اس کا مطلب بالکل سامنے ہوں گے. جی سر. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے اندا اور لدا کا. اوکے ٹھیک ہے، میوٹ کر لیجئے. اوکے جی آگے. فی شغل، شغل بیسیکلی کام، مصروفیت کو کہتے ہیں. فاکہن، فاکہونا اسم الفاعل فاکہن سے بیسیکلی کوئی آدمی لطف اندوز ہو رہا ہو، تو کہ معاملات کو انجوائے کر رہا ہو، تو ہم کہیں گے ھذا رجل فاکہ، یعنی کیا ہے کہ یہ اس کی زندگی میں جو بھی اس کے معاملات ہیں، اس کو انجوائے کر رہا ہے. اور لطف اندوز ہونا، آپس میں گپ شپ کرنا. میں اگر کہوں فاکہتو، فاکہ یفاکہ باب مفعلہ سے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں فاکہتو خالدن، فاکہتو، فاکہتو خالدن. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں خالد کے ساتھ لطف اندوز ہوا، یعنی اس کے ساتھ گپ شپ کی، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، اور ہم نے وقت اچھا گزارا. فاکہتو خالدن. سو فاکہتو اصدقائی، یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے انجوائے کیا، لطف اندوز ہوا، گپ شپ کی، ایک دوسرے سے لطف یعنی اچھا بات کی، اور بڑے اچھے موڈ میں رہے ہم. تو یہ ہوتا ہے. تو اور اسی سے اب ہماری ایک ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، فاکہہ. تو ان کا نام جب آتا تھا نا فاکہہ، تو میں کہتا تھا یار فاکہہ تو کہتے ہیں پھل کو، لیکن نہیں، یہ اصل میں جب کسی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ پھل کے میننگ میں نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے لطف اندوز ہونے والا، لطف اندوز ہونے والا. تو اس سے پھر فاکہۃن، فاکہن سے مؤنث بن گیا. سو فاکہۃن پھل کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اگر انسان کے لیے استعمال ہوگا تو پھر یہ پھل کے لیے استعمال نہیں ہوگا، پھر یہ کہا جائے گا لطف اندوز ہونے والی فاکہۃن. اوکے جی آگے ہے ظلال، ظل کی جمع ہوتا ہے سائے. ارائک، اریکۃ کی جمع ہے. بیسیکلی اریکہ عربی زبان میں صوفے کو کہتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ جو چیزیں عربی زبان میں اب دنیا میں موجود ہیں، جنت میں ان کی کیا کیفیت ہے، بیسیکلی ایگزیکٹلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے. تو وہ میں آپ کو آیت کے دوران تصویر میں دکھاؤں گا کہ تقریباً اس کا یہاں معنی کیا ہے، ظلال اور ارائک کا آپس میں کیا تعلق ہے. متکئن، اتکا یتکئ باب افتعال سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ٹیک لگانے والا.
یعنی آپ بیڈ پر لیٹے ہوں اور گاؤ تکیہ آپ نے نیچے اپنے کندھے کے رکھا اور آپ بڑا انجوائے ریلیکس ہو کر لیٹے ہوئے اے تو متقیون. لیکن اس کے علاوہ یہ کسی بھی میننگ میں نہیں. آپ لاٹھی کے ساتھ بھی اتقاء کر سکتے ہیں, آپ دیوار کے ساتھ تو ٹیک لگانا, کسی چیز کا سہارا لینا. لیکن چونکہ یہ ارائک اور ذل سے بات ہے تو پھر اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے گاؤ تکیہ لگا کے تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے انسان بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لہم فیہا فاکہۃ, اب یہ بالکل پھل ہے, اس کو فاکہۃ پھل کے میننگ میں لیا جائے گا. یدعون, یہ دال عین یا مادہ ہے باب افتعال سے, یعنی تمنا کرنا, خواہش کرنا, چاہنا, جو بھی چاہنا. الحمدللہ. تو یہ تو غریب الکلمات سے چند. جی تو آئیے سب سے پہلے فوزیہ. جی سر. جی تو نفخ فی الصور ایکسپلین کریں ذرا. واو استنافیہ, نفیخہ فعل ماضی مجہول, نون فاخا باب فا سے, اور ہوا اس کا نائب الفاعل ہوگا, پھر سور متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ونفخ فی الصور, اور سور میں پھونکا جائے گا. ہاں جی. اور سور میں پھونک بیسیکلی مجہول ماضی ہے, پھونکا گیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک تو روز قیامت کا معاملہ ہے, اور روز قیامت کے معاملات مؤنث افعال میں آتے ہیں, اور اس کا مقصد اس کے یقینی طور پر ہونے کا ہے. اس وجہ سے یہ فعل ماضی کے صیغے میں آتے ہیں کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو جی اس سر. لیے فعل ماضی میں یہ تمام صیغے آتے ہیں. ونفخ فی الصور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اب مجھے بتائیے فوزیہ, اس جملے میں یہ اذا اور فا دونوں کس لیے ہیں؟ سر یہ فا فجائیہ آپ نے بتایا تھا, جو فا جب بھی ایزا کے ساتھ آتا ہے وہ فجائیہ ہوتا ہے, یعنی کہ اچانک کی دیکھیں معنی میں. جب بھی نہیں, ایک خاص پوزیشن میں آنا. دیکھیں اذا اچھا اور فا کون سی ایسی پوزیشن ہے کہ وہاں آپ کہیں گے کہ جب بھی یہ اس پوزیشن پر آئے گا تو یہ فجائیہ ہوگا. آپ نے جب بھی کا لفظ صحیح استعمال کیا, لیکن آپ وہ جب بھی کی وضاحت کریں کہ وہ جب بھی کب. سر اچانک اس کے معنی میں آئے نہیں, گا نا. جملے میں کیا ایسی ایک, چلیں آپ نو پرابلم, ہم دیکھ لیتے ہیں. رفیق النساء, یہ جو کہہ رہی ہیں جب بھی آئے گا, تو وہ جب بھی کہاں آئے گا تو یہ ہم کہیں گے فجائیہ ہے. سر جملے کے درمیان میں. جملے کے درمیان میں مس فوزیہ. ٹھیک اوکے ہے. ٹھیک ہے. اور خاصتاً اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوگا. صحیح ٹھیک ہے. سر. تو پھر ہم کہیں گے یہ فجائیہ ہے. اور پہلی شرط ہے وہ کہ جملے کے درمیان میں ہوگا. صحیح. جی اوکے. سو پھر اچانک کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور میں پھونکا جائے گا, تو اچانک کیا ہوگا؟ اب بتائیے ہم اس جملے میں کیا ہے فوزیہ؟ وہ مبتدا ہے سر. ٹھیک من ہے. الاجداث الى بس ربهم ہولڈ ينسلون. آن ہولڈ آن. ہم مبتدا, رفیق النساء خبر کیا ہے؟ ینسلون ینسلون کون سا فعل ہے؟ فاعل کیا ہے؟ فعل مضارع, اور فعل مضارع اور اس میں ہم ہے فاعل. مادہ کیا ہے؟ مادہ ہے نون سین لام باب دعات سے, نسلا ینسلو. ٹھیک ہے, باب دعا سے. اور من الاجداث اور الی ربہم یہ کس کے متعلق ہے؟ خبر کے متعلق سر. ہاں جی, یہ اصل میں فعل کے متعلق ہے. ٹھیک ہے, خبر کے متعلق ہے. گڈ. اور ربہم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اور کیا ترجمہ ہوا رفیق النساء؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جب سور پھونکا جائے گا یا سور میں پھونکا جائے گا, سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوں گے یا دوڑ رہے ہوں گے. دوڑیں گے. ٹھیک ہے, دوڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ جو سور پھونکا گیا, یہ کون سی نمبر ہے؟ پہلا, دوسرا یا تیسرا؟ کتنے سور ہیں؟ سر تین سیکنڈ نا, یہ دوسرا ہوگا نا سر. یہ دوسرا ہے. شور؟ یہ تیسرا ہوگا سر. یہ تیسرا ہوگا. ٹھیک ہے. پہلا تو ہوا جب سب مر گئے. ٹھیک ہے. جی. دوسرا ہوگا جس پر کیا ہوگا؟ سر مینس وہ پوری سب پناہ ہو جائیں گے وہ. نہیں, پہلا تو جس میں سب مارے گئے, سب فنا ہو گئے. دوسرا
जिसमें सब जिंदा होने शुरू होंगे। इसमें इख्तिलाफ है सारा, ठीक है। कोई कहते हैं ये दूसरा है, यानी वो जिंदा होने और कब्रों से निकलने को एक ही मीनिंग लेते हैं। कोई कहते हैं नहीं ये तीसरा है, ठीक है। जी। और कोई कहते हैं कि चौथा भी है, सही है। ओके। जो इसके बाद एक आयत आएगी वो उसमें उसको इशारा ले लेते हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ की बात है। कोई तो कहते हैं ये असल में पहला जो फूंका जाएगा जिसमें सब मर जाएंगे, और ये फिर दूसरा है जिसमें फिर सब चीजें शामिल हैं। बारिश का अब देखें, जो जिंदा होना है उसमें वो कहते हैं जी बारिश बरसेगी, लोग जिंदा होने शुरू होंगे, यानी लोगों का जिस्म बनना शुरू होगा, लेकिन वो उठेंगे तब जब सूर में फूंका जाएगा। तो कोई इसको दो लेते हैं। तो ये जो मुफस्सिरीन के नजदीक इस बात में इसकी तकसीम में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, 1 2 3 4, कोई 4 कहते हैं, कोई 3 है, कोई 2 है, ठीक है। सो वनुफिख फिस्सूर फइज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। अब क्वेश्चन है, कुरान मजीद में मिस फौजिया कब्रों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुबूर, राइट? जी सर। जी। कहाँ क्या आया? अजदास। तो ये सोचने की बात है ना कि फिर हाँ जी। अजदास और कुबूर में क्या फर्क है? क्यों जी, क्वेश्चन होना चाहिए ना ये। जी सर। अच्छा, अब देखते हैं इसका क्या जवाब है। कुरान मजीद में 5 मकामात हैं जहां पर कुबूर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सही है। जी सर। अब थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं कि ये कौन से मकामात हैं। और 3 मकामात हैं जहां अजदास इस्तेमाल हुआ है, सही। जी सर। अब थोड़ा सा हम तदब्बुर करते हैं कि ये क्या स्टोरी क्या है इसके अंदर सारी ना। ये 3 पे अजदास आ रहा है और 5 मकामात पे कुबूर इस्तेमाल, सही। तो अब अगर आप गौर करें तो जिन आयात में कुबूर इस्तेमाल हुआ है वहां में कब्रों से निकलने का तज़किरा नहीं है, सही है। जी। देखिए पहली आयत है व अन्न साअता आतियतुन ला रैब फीहा व अन्न अल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, कि अल्लाह खड़ा करेगा उनको जो कब्रों में होंगे, राइट। जी सर। निकलने का तज़किरा नहीं है कि वो निकलेंगे, अल्लाह ने अपनी तरफ, यानी वो कब्रों में मौजूद हैं, ठीक है। जी सर। दूसरी आयत वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर, कि जो भी कब्रों में लेटे हुए हैं आप उनको नहीं सुना सकते, सिर्फ अल्लाह ही सुनाता है, ठीक है। जी। आगे आ रही बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन गज़िबल्लाहु अलैहिम क़द याइसू मिनल आखिरति कमा याइसुल कुफ़ारु मिन अस्हाबिल कुबूर। जैसे कुफार जो है वो कब्रों वालों से ना उम्मीद हो चुके हैं, यानी अब जो लोग कब्रों में मौजूद हैं, लेटे हुए हैं, मरे हुए हैं। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं वह इदल कुबूर बुअसिरत, जब कब्रें उखेड़ डाली जाएंगी, उधेड़ डाली जाएंगी। अगर मैं आपको कहूं कि संदूक खोल दिए गए मिस फौजिया, जी। तो इसका क्या मतलब ये भी है कि संदूकों से सामान निकाल लिया गया? नहीं, सिर्फ संदूक खोले गए अभी। खोलने का तज़किरा है, ठीक है। तो जी। यहाँ पर अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर, कि जब जो कुछ कब्रों में उसे खोल दिया जाएगा। तो यहां पर अगर आप गौर करें इन 5 आयात में कब्रों से निकलने का तज़किरा नहीं है। इसका मतलब ये एक स्टैग्नेंट सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है, एक स्टेटस के बारे में बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन, इस स्टेटस में कुछ लोग होंगे, ठीक है। लेकिन अजदास के पास आए अगर आप, वनुफिखा फिस्सूरी फइज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून, तेजी से, जल्दी से वो क्या होगा, अपनी कब्रों से निकलेंगे अपने रब की तरफ, कब्रों से निकलकर रब की तरफ तेजी से चलने लगेंगे। फिर फरमाया खुश अन अबसारुहुम यखरुजून मिनल अजदासी कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर। अब देखिए जराद जो होते हैं, ये जो जिसको हम ये मकड़े कहते हैं या पतंगे पतंगे। कहते हैं, जी। इनकी आप देखें ये जो मकड़े होते हैं ये कैसे कितनी तेजी से उड़ रहे होते हैं फिजा में, जी सर। और बिखरे हुए होते हैं। तो ये भी तेजी की तरफ ही इशारा है, यानी कअन्नहुम जरादुन मुंतशिर, यानी गोया बिखरे हुए पतंगे हैं जो उड़े ही चले जा रहे हैं, इतनी तेजी से बस भाग दौड़ लग गई है। देखिए
نکل کر تیزی سے چلنے کو جوڑا گیا ہے، اجداس لفظ لایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بلا وجہ نہیں آتا ہے۔ اب یہ ینسلون لفظ خاص طور پر لایا گیا ہے، دوڑنے والا لفظ نہیں لایا گیا، ینسلون لایا گیا کہ یعنی وہ نہیں ہوگا کہ جیسے یہ جو 200 میٹر کی ریس ہوتی ہے وہ والا دوڑنا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں، انسان کا تیزی سے چلنا کسی طرف، یعنی اس کا فاسٹ واک کرنا، بہت تیز قدم اٹھانا۔ اچھا، اور ایسے قدم اٹھانا کہ قدموں کی آواز بھی آئے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اب دیکھ رہے بعض ننگے پاؤں، اور ہوں گے تو ننگے پاؤں نا، جی جب آدمی ننگے پاؤں تیز چلے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے دھمک کی، تو بیسیکلی یہ اس سے جڑا ہوا سب کچھ۔ اوکے، آگے ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا، تیزی سے، سراعا، دیکھیں جہاں تعلق تیزی کا اور نکلنے کا ہے تو وہاں تینوں بار اجداس لفظ لایا گیا ہے، جبکہ جہاں پر سکون اور لیٹے ہونے کی بات ہے، قبروں میں موجود ہونے کا تذکرہ ہے، تو وہاں لفظ قبور لایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے قبور اور اجداس میں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں کہ جی اللہ کو بیشی معاف فرمائے، شیخ عارفہ اور ثانیہ ارشد آئیے۔ جی سر۔ قالو کا فائل کیا ہے السلام ثانیہ؟ علیکم ہوں میں سر۔ ثانیہ سے پوچھا میں نے۔ جی میں ثانیہ ہی۔ اب تو آپ کی آواز بھی مل رہی ہے۔ عارفہ کون ہے؟ جی سر میں ہوں۔ اچھا آپ ہیں۔ ثانیہ، قالو کا فائل کیا ہے؟ ہوں میں سر۔ ہم ہے، ٹھیک ہے۔ عارفہ مجھے بتائیے ویلانا کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب اضافی ہے۔ ویلا منصوب کیوں ہے؟ سر یا حرف ندا کی وجہ سے، ویری گڈ۔ کیونکہ مضاف وہ ہو جاتا ہے تو منصوب۔ عارفہ مجھے بتائیے من کیا ہے؟ استفہام اور یا موصولہ؟ سر یہ استفہام ہے۔ ویری گڈ۔ اور ثانیہ مجھے بتائیے بعثہ کا فائل کیا ہے؟ بعثہ کا فائل ہوا ہے سر۔ ٹھیک ہے، کون سے باب سے آتا ہے یہ؟ بعثہ یا بعثو بافا سے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے عارفہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ سر یہ ماضی ہے۔ نا کیا ہے جملے میں؟ سر یہ مفعول ہے۔ ویری گڈ۔ اور مرقدی نا کون سا مرکب ہے؟ سر یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، عارفہ؟ ان سب نے کہا ہائے ہماری خرابی جس نے ہمیں اٹھایا ہماری سونے کی جگہ سے۔ ٹھیک ہے، روز قیامت کی بات ہے نا، یقینی بات ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، جی سر۔ وہ کہیں گے ہماری بربادی، ہماری تباہی، یا ویلنا ہمیں کس نے ہمارے سونے کی جگہ سے ہٹا دیا۔ مرقدن جہاں انسان لمبا سو رہا ہو، سورہ کہف میں آتا ہے نا وہم رقود، آتا ہے نا؟ جی سر۔ رقود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی سوئے ہونا لمبی نیند میں، صحیح ہے؟ جی اگر آپ کہیں نائمن اور راقدن میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے۔ نائمن یعنی ہمیں نہیں پتا کتنی دیر سے سو رہا ہے، لیکن راقدن کا پتا نا بہت لمبی دیر سے سو رہا ہے، تو ہم کہیں گے وہ راقدن، یعنی وہ بہت دیر سے سو رہا ہے، صحیح ہے؟ جی سر۔ جی سر صحیح ہے۔ اوکے جی، تو ثانیہ جی سر۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر میم وقف لازم کیوں ہے؟ کیونکہ سر وہ لازمی رکنا ہے اس لیے۔ کیوں؟ وہ تو مطلب ہی یہی ہے، کیوں؟ کوئی بتائے گا کیوں رکنا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بندے کے کلام کو اور اللہ کے کلام کو الگ کرنے کی وجہ سے۔ نہیں، کون بتائے گا کیوں رکنا ہے؟ ہمیرا شیخ بتائیے۔ جی، اس میں اگر ہم نہ رکیں تو یہ ہو جاتا ہے اس مرکز سے، یعنی کہ یہ مرکز کی صفہ بن جاتی ہے نا۔ ویری گڈ، یہ ہاضا اشارہ صفہ نہیں بنے گا۔ اچھا جی، تو یہ جو ہاضا ہے یہاں پر، یہ اصل میں یہاں پر وقف لازم اس لیے ہے کہ اگر آپ وقف نہیں کرتے تو یہ ایک طرح سے جڑ جائے گا مرقد کے ساتھ، اس کا اشارہ کہلایا جائے گا، یہ اس کا اشارہ بن جائے گا۔
اب یہاں پہ پرابلم ایک پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اگلا جو جملہ آ رہا ہے وہ ناقص بن جاتا ہے، یعنی اس کو آپ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کو گرامیٹیکلی کیا سٹیٹسز دیں. تو اس لیے پھر یہاں پر میم وقف لازم دیا گیا کہ یہاں پر آپ کو رکنا ہی رکنا ہے، تاکہ یہ ہاذا ایسا نہ لگے کہ مرکز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اگلے جملے کا حصہ ہے اور وہاں پر یہ مبتدا بن رہا ہے، اور اگلا پورا جملہ اس ہاذا کی خبر بن رہی ہے. اس میں ما اس میں موصول ہے اور آگے اس کا صلہ ہے وعد الرحمن. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میم وقف لازم کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس لیے جب بھی آپ سورہ یاسین کی قراءت کریں قرآن مجید میں جہاں پر میم وقف لازم ہے وہاں لازمی رکیں، کیونکہ وہاں بہت بڑی ریزنز ہیں رکنے کی. چلیں یہ آگے چلتے ہیں. عثمان آئیے. جی سر. جی ثانیہ، وعد الرحمن، وعدہ کا فاعل کیا ہے؟ وعدہ کا فاعل رحمان ہے سر. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ ھذا ما وعد الرحمن. یہی ہے رحمان جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون. مرسلون کون سا اسم ہے؟ مرسلون مفعول کے وزن پر اسم المفعول ہے. اسم المفعول ہے. باب کون سا ہے؟ باب ارسل یرسل باب فعال ہے. باب فعال ہے. ٹھیک ہے، صدقہ کا یہ بن رہا ہے فاعل. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یہ ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا اور جو پیغمبر رسولوں نے سچ کہا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بارے میں علماء کا قول مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ جو قبروں سے اٹھائے گئے کفار انہی کا قول ہے کہ وہ دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں، پہلے تو انہوں نے کہہ دیا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہمارے سونے کے آرام کے سکون کی جگہ سے اٹھا دیا. سکون تو خیر نہیں تھا ان کو قبروں میں، یعنی ان کا خیال تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے. تو جو کچھ قبروں میں ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ایک برزخی کیفیت تھی. اس کے بعد ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، شاید یہ وہی اٹھ کر جب دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یار شاید یہ وہی جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور جو انبیاء آئے تھے وہ سچ کہتے تھے. تو یہ اس کی طرف سے آ رہا ہے. یا کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ کا قول ہے کہ جب ملائکہ سنیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو جواب دیجیے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور انبیاء نے اور مرسلین نے سچ کہا تھا. یا پھر کہتے ہیں کہ جو مومن ہوں گے جب دیکھیں گے کہ کفار کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کفار کا قول ہے، کیونکہ مومنوں کو تو پتا ہے کہ ہمیں قبروں سے کس نے کھڑا کیا ہے. یہ کفار کا قول ہے. کفار کے اس قول کو مومن سن کر کہیں گے ہاں ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا اور مرسلین نے سچ کہا. اوکے جی تو مس عظما جی سر. ایکسپلین کریں آگے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ. ان نافیہ ہے، کانت فعل ناقص ہے اور الا حصر کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ صیحۃ واحدۃ یہاں پر کانا کی خبر بن جائے گی اور کانت کا اسم اسی کے اندر مستتر ہے جو ہیا ہے. ہیا ہے وہ بیسیکلی صیحۃ ان کی طرف ہی ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ. نہیں یہ مگر ایک چیخ. جی اب یہ وہ چیخ ہے یعنی جس پہ علماء میں دو رائے آئی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ چیخ ہے جو سور پھونکے جانے کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو وہ سور پھونکا گیا ہے چونکہ وہ جو سور ہے اسی کے اندر ایک چیخ موجود ہے، یعنی وہ سور ایسا ہوگا کہ جس کی ایک چیخ والی آواز ہوگی. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی کی طرف بات ہے. اوکے زویا، فَإِذَا، یہ اذا پھر کیا ہے؟ فَإِذَا مستعرف ہو جائے گا ہے. ٹھیک ہے. محضرون کا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ خبر ہے. اور جمیعون کیا ہے؟ استاد یہ بھی خبر ہو جائیں گی، دو خبر. لدینا کیا ہے؟ لدینا ظرف مضاف الیہ بن کے متعلق ہے خبر. ٹھیک ہے. ہم کیا ہے؟
وہ مبتدا. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا مس عظما؟ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. نہیں ہے یہ مگر ایک چیخ تو اچانک وہ جمع ہو جائیں گے ہمارے سامنے یا ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے. ہاں جی، محضرون کون سا اسم ہے؟ مادہ کیا ہے؟ سر یہ اسم المفعول ہے احذرا یحذرو سے، باب افعال سے. ویری گڈ. یعنی اور ہاں زواد والا. چونکہ کیا ہوگا کہ آپ کو پتا ہے نا، وہ فرشتے ہوں گے نا ساتھ ہانکنے والے، جی تو حاضر کیا جائے گا ان کو لا کر، ہاں بھی پہنچو یہ جگہ تمہاری. ٹھیک ہے، جی سر. اوکے. تو انکانت، چونکہ پھر وہی بات ہے کہ روز قیامت ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ ایک چیخ. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اوکے جی. تو زویا مجھے بتائیے فَالْيَوْمَ یہ کیا ہے جملے میں؟ ہاں استاد، یہ ظرف بن کے اگلے فعل کے لیے مفعول فیہ ہو جائے گا. ویری گڈ. اور تظلم کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع مجہول ہے. لا کون سا ہے؟ لا نفی ہے. تظلم مؤنث کا صیغہ کیوں ہے؟ کیونکہ نفس سماعی مؤنث ہے، نائب اس کا الفاعل. نائب الفاعل. شیئن جی منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے تظلموں کا. کیا ترجمہ ہوا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. بس آج کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ. تو زویا مجھے اپنا مس عظما یہ بتائیے نفسن اور شیئن دونوں نکرہ کیوں آئے ہیں؟ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا سر، اہمیت جتانے کے لیے. یعنی عمومیت کے لیے نا، عام سے مراد ہر نفس، چاہے وہ نیک تھی یا بری تھی. اچھا اوکے سر. یعنی یہ اسے کہتے ہیں عام کرنا، عمومی بات کر دینا، کہ ہر نفس کو اس میں داخل کر دینا نا. لا تظلم نفس، کیونکہ اس دن تو مومن کافر سارے اکٹھے ہوں گے نا. جی بالکل. لا تظلم نفس، کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کتنا؟ شیئن، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اوکے گڈ، ماشاء اللہ، بوتھ آف یو. آسمہ فراز، سائمہ سعدیہ. وعلیکم السلام. سر ایک کوشچن کر لوں میں؟ جی جی. سر وہ جو ہم نے قبروں سے نکلنے کا ذکر کیا ابھی آپ نے، سر اس کا آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ جو سر برے لوگ ہوں گے گناہ گار، سر ان کو وہ سوئے ہوئے اس طرح اٹھیں گے تو اس طرح بات کریں گے. سر پھر وہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے سر، پھر وہ ان کو اس وقت نہیں مل رہا ہوگا جو اس طرح اٹھ کے بات کریں گے کہ ہم سو رہے تھے، کیونکہ قبر کا عذاب تو سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برحق ہے، تو پھر یہ کس طرح بالکل مل رہا ہوگا، بالکل مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اصل میں وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل وہ ایک خواب سا لگے گا نا. جی سر. دیکھیں ایک چتر پریڈ ہوگی قبر کے اندر. جی سر. ٹھیک ہے، اب وہ چتر پریڈ ایک خوابی کیفیت ہے، لیکن اس کا اثر ہوگا باڈی کو. ایسا نہیں ہے آپ سوئے میں کبھی خواب دیکھ کر ڈری ہیں؟ کبھی پسینہ آیا آپ کو؟ کبھی گھبرا کر اٹھ گئی ہوں؟ جی سر. ہوا ہے کبھی؟ جی سر، ہو جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا جی ہے. سر. کبھی ہوتا ہے آپ جی اٹھے سر. آپ کو پسینہ آ رہا ہے، ڈرے ہیں آپ جی کو سر. پتا تھا آپ ایک ایسا خواب دیکھ رہے تھے. اب جی جو سر. ہی وہ اس اصل میں ایک برزخی کیفیت ہے نا، ایک برزخی زندگی سے گزر رہے ہیں، وہ اس زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے محسوس کر رہے ہیں. صحیح ہے، لیکن جب جی اس سر. سے اٹھیں گے تو وہ ان کو ایک خواب لگے گا. اب ان کی نئی لتر پریڈ شروع ہو جائے گی. جی سر. ٹھیک ہے، تو جی یہ جو سر. چھتر پریڈ ہے یہ جہنم تک ڈالنے تک چلتی رہے گی. یہ اوکے سر. سختیاں مرتے ہی شروع ہو جاتی ہیں گناہ گار کے لیے اور کافر کے لیے. جی سر. مومن جو آگے ہوتا سر. ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اس کو قبر میں جو مار پڑنی شروع ہوتی ہے تو بیسیکلی علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ قبر فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچنے تک، یعنی جنت میں داخلے تک، یعنی وہ حساب کتاب تک، اگر تو وہ یہ ساری مار کٹائی اس کی حساب برابر ہو گیا تو وہ حساب کے وقت ہی خلاصی پا جائے گا، یعنی اپنی نجات حاصل کر جی. لے گا.
لیکن اگر اس سارے دوران کے قبر کے عذاب کے باوجود، حشر میں مار کٹائی کے باوجود، یہ سب سختیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی ابھی بیلنس باقی رہا، تو پھر العیاذ باللہ اسے جہنم میں جانا پڑے گا. صحیح ہے؟ یہ تو مومن کی کہتے ہیں. صحیح ہے. مجھے امید ہے کہ جی کچھ آپ کو سر. سمجھ آ گئی ہوگی. جی سر آ گئی سر. ورنہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جب وہ سوئے ہوئے اٹھے ہیں تو پھر اگر وہ قبر کے عذاب میں ہے تو پھر تو وہ خوش ہوں گے کہ انہیں اٹھا دیا ہوا ہے، کہ کسی عذاب سے نکال دیا گیا. نہیں، اگر ایسی بھی صورت ہوتی تو خوش کبھی بھی نہ ہوتے. اگلا عذاب اس سے بڑا نظر آنا ہے نا ان کو. جی سر. وہ بھی تو سمجھ آ جانی تھی، تو لگ پتہ جانا تھا. یہ من بعثنا من مرقدنا ھذا، وہ روز محشر میں اپنے ارد گرد کے احوال دیکھ رہے ہوں گے اسی وقت. اسی لیے تو کہہ دیا یا ویلنا، یا ویلنا یہ بتا رہا ہے کہ اگلے احوال انہوں نے سخت فوراً دیکھ لیے کہ معاملہ اور سخت پیش آنے والا ہے. بہرحال اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات. لازمی دعائیں کیا کریں. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. جی سر. جی آسما، تجزونا کون سا فعل ہے؟ مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ اور فاعل کیا ہے؟ سر یہ مضارع مجہول ہے اور مادہ ہے اس کا جیم زا یا. ٹھیک ہے. اور فاعل کیا ہے؟ فاعل اس کا انتم. انتم ہے. سو کیا ترجمہ ہوا گا؟ لا تجزونا. اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے. نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے. گڈ. سو سائمہ، اللہ کس لیے آیا ہے؟ سر حسر کے لیے. حسر کے لیے آیا ہے. ما کنتم تعملون، مجھے یہ بتائیے کنتم کا اسم کیسا دیا؟ انتم سر. اور تعملون جملے میں کیا ہے؟ سر خبرو کنتم. فاعل کیا ہے؟ سر اس کا فاعل انتم ہے. مادہ کیا ہے؟ جی سر عین میم لام. ماں کیا ہے یہاں پر؟ سر مائے موصولہ، وہ مائے جو موصولہ تم ہے. کرتے. مائے جی موصولہ ہے. ٹھیک ہے. ولا جی تجزون الا ما کنتم تعملون. تو مائے موصولہ ہے تو اعراب کیا ہوگا اس کا؟ سر اس کا مائے موصولہ کا سر نصب ہو جائے گا. نصب ہوگا، مفعول ہے تجزون کا، الا تاکید جی کے سر. لیے. کیا ترجمہ ہوا آسما فراز پوری بات کا؟ جی سر. تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. ہاں جی، سوائے اس کے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی تمہیں نفس العمل، جو تمہارے عمل کے بالکل برابر کی بات تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اوکے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ویری گڈ. جی سائمہ، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اصحاب الجنہ کیا ہے جملے میں؟ سر انا کا اسم. اوکے. عائشہ، شغل فاکہون جملے میں کیا ہے؟ فی شغل فاکہون خبر انا ہے. خبر انا ہے. جی ٹھیک ہے. تو فاکہون کیا ہے جملے میں؟ صفت ہے کس کی؟ فی شغل کی. اچھا، اصل میں یہ اصحاب الجنہ اسم انا ہے، فاکہون یہ ہے خبر. ٹھیک ہے. خبر فی شغل کیا ہے؟ متعلق خبر الیوم ظرف ہے. صحیح ہے. جی. کیا ترجمہ ہوا سائمہ سعدیہ؟ بے شک جنت والے یا اصحاب جنت آج کے دن مصروف ہوں گے. اور سر یہ فاکہون جو ہے آپس میں خوش طبعی کر رہے ہوں گے کہ آپ نے سر لطف اس کا اندوز بتایا تھا. ہوتے ہوئے. لطف اندوز ہو رہے کس میں ہوں گے؟ فی شغل، مصروف ہوں گے. دیکھیں اگر بات یہاں رک جائے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، صحیح ہے، تو بات کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ بے شک اصحاب جنت آج کے دن مصروف ہوں گے. دیکھیں مصروف نہیں ہے، شغل کہتے ہیں کام کو. کیا کہتے ہیں؟ کام کو. کام کو. میں آیا آپ کے پاس، آپ کو کہتا ہوں این ابو کی. کیا کہتا ہوں؟ این ابو کی. این ابو کی. جی. آپ کہتی ہیں ہوا فی شغلی.
ہوا فی شغلی، ہوا فی الشغل، کیا کہہ رہا ہوں؟ ہوا فی الشغل. فی الشغل، شغل کام کو کہتے ہیں. یعنی آپ نادیہ سے پوچھیں آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں تو وہ کہے گی ہوا فی الشغل، یعنی وہ کام پر گئے ہیں. جی سر. یہ جو ہم ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں نا اس کو شغل کہتے ہیں. جی سر. یہ کہاں سے بیک گراؤنڈ آواز آ رہی ہے؟ ذرا وہ میوٹ کر لیں جن کے بیک گراؤنڈ پہ آواز ہے. سر میرے اذان ہو رہی. اوکے. سو این ابو کی ہوا فی الشغل، وہ کام پر ہے. اب اس کا مطلب کہ جو سننے والا ہے جس کو بتایا جا رہا ہے وہ اس شغل کو جانتا ہے تو معرفہ لگایا گیا ہے. یعنی آپ نادیہ سے پوچھتی ہیں آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، وہ کہتی ہیں ہوا فی الشغل، تو اس کا مطلب نادیہ یہ بات جانتی ہے کہ آپ کو ان کے ہسبینڈ کی جاب معلوم ہے. اور اگر نادیہ یہ جواب دیتی ہیں ہوا فی شغل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ طارق جس کام پر گیا ہے وہ آپ نہیں جانتی، اس لیے کہا جائے گا ہوا فی شغل، وہ ایک کام پر ہے، وہ ضروری نہیں ہے آپ کو بتانا یا آپ کو معلوم نہیں ہے. یہاں پر ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، یعنی وہ ایک کام میں ہوں گے. اب وہ کام ہمیں نہیں بتایا گیا، وہ کام کیا ہوگا اس دن. ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں تھا بتانا. وہاں تو جنت میں تو بہت سارے انسان کو مشغولیت ہوگی، لیکن وہ مشغولیت کیسی ہوگی؟ فاکہونا. تو اس چیز، اب دیکھیں جب انسان کہتے ہیں نا شغل، تو شغل کا مطلب تو تھکاوٹ والی بات ہوتی ہے نا، سارے کام تھکنے تھکانے کے. لیکن اس چیز کا ذہن میں آنا کہ اچھا جنت میں بھی کوئی شغل ہوگا، تو یار وہ تو ہم تھک جائیں گے، ہمیں تو پسینہ آئے گا، ہمیں تو پتہ نہیں کیا کام ہوگا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا شغل رکھا ہے ادھر. لیکن ساتھ ہی فاکہونا لفظ لا کر بتا دیا گیا کہ وہ ایسا شغل ہوگا کہ جس کے اندر ہم انجوائے کریں گے، لطف اندوز ہوں گے، خوش طبعی کریں گے، ان تمام شغل کو انجوائے کریں گے. تو یاد رہے جنت میں شغل تو ہوگا، لیکن کیسا ہوگا؟ انجوائے کرنے والا. اب وہ شغل کیا ہے وہ مزید آگے ڈیفینیشن اس کی آ رہی ہے کہ وہ کس قسم کے شغل ہوں گے. ٹھیک ہے، شغل مصروفیت کو نہیں کہتے، وہ ہوتا مشغولیت، مشغول. شغل کام کو کہتے ہیں جس کے اندر مصروف ہوا جاتا ہے. اوکے جی، آگے ہے جی عائشہ صدیقی. جی استاد جی. جی تو بتائیے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. ہم کیا ہے جملے میں؟ مبتدا ہے. جی مبتدا ہے. سو ازواجہم کیا ہے؟ میں اس کو بھی مبتدا بنائی ہوں. ویری گڈ، اچھا کیا آپ نے بنا کر. حمیرہ آئیے. جی جی حمیرہ، فی ظلال. اچھا مجھے اس جملے میں خبر بتائیے کہاں پر ہے؟ فی ظلال خبر ہو سکتی ہے، ہم ازواجہم فی ظلال. ایک منٹ، خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ خبر ویسے تو مرفوع ہوتی ہے نا. مرفوع ہوتی ہے، ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز، اور خبر کا وسعت کیا ہوتی ہے؟ خبر کی وسعت نکرہ ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے اس جملے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے آگے چل کر؟ متکئون بھی ہے نا. تو پھر کیوں اس کو آپ نے چھوڑ دیا؟ جی پھر اس کو کیوں نہیں آپ نے خبر بنایا؟ ہاں وہی میں آپ سے پوچھ رہی تھی نا کہ فی ظلال بھی خبر ہو سکتی ہے نہیں نہیں کیونکہ نہیں 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 نا، جب ایک چیز موجود ہے آپ کی متکئون مرفوع نکرہ، تو پھر جار مجرور خبر نہیں کہلائیں گے، پھر تو وہ متعلق ہی بنیں گے. ہاں متعلق بنے. یہ تو مقدم کیے گئے ہیں تاکید کے لیے. ہاں جی بالکل بالکل. اوکے سو اب ہم ذرا تھوڑا دیکھتے ہیں اس کو. مس عظما، ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. ایک منٹ، عائشہ کیا ترجمہ ہوا؟ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے. اوہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جگہ پہنچا دے ہیں، کتنا سکون ہوگا. کیوں مس عائشہ؟ جی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں یا اللہ اپنی رحمت سے لے جانا، ہمارے تو اعمال ناقص ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون. اب یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ تنہائی میں تو پھر انسان جو ہے، یعنی اگر ہوگے لوگ ہوں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت میں پیدا کیا ہے اور اس کو ایک جوڑے کی صورت میں رکھا ہے.
تنہا انسان بہت ساری ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ خود شروع میں چوائس سے ہو کہ مجھے تنہائی پسند ہے, میں نے شادی نہیں کرنی, عورت ہو یا مرد ہو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ زندگی کا ایک موقع آتا ہے جہاں وہ اس بات پر پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا. یہ لائف سٹائل ایک وقت تک ہی چل سکتا ہے, اس کے آگے نہیں چلتا. ہر انسان کو ایک پیئر کی ضرورت ہوتی ہے, مرد ہو یا عورت. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ بات بھی کلیئر کر دی, ہم فازواجہم, وہ اور ان کی بیویاں. اگر تو بیویاں جنت میں ہوں گی تو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی, نہیں تو پھر وہ بیویاں سن لیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کوئی اور بیویاں دے دے گا, تو ٹینشن والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ شوہر بھی سن لیں کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں چلے گئے اور بیویاں جنت میں چلے گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو اور شوہر دے دے گا, اللہ تعالیٰ ان کو اور کپل عطا کر دے گا. سو اگر آپ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, حقیقی محبت دل میں ہے, تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے ایک دوسرے کی کہ ہم جیسے دنیا میں ساتھ ہیں ہم جنت میں بھی ساتھ ہوں. یہ خالی دعاؤں سے نہیں ہوگا, یہ خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, اس میں ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے. شوہر کو اپنے بیوی کی فکر کرنا, بیوی کو اپنے شوہر کی فکر کرنا کہ یہ کوئی ہم سے ایسے کام نہ ہو, ہمارے سے ہم فرائض نہ چھوٹ جائیں, ہم سے ایسی چیزیں نہ ہوں جو روز قیامت میں بھی ہمیں جدا کر دیں. یہ ہے اصل محبت, یہ اصل محبت ہے. اور یہ صرف میاں بیوی ہی نہیں, چونکہ یہاں تو ہم وازواجہم آ رہا ہے, ہم اس کو تھوڑا اور ایکسپینڈ کر لیتے ہیں کہ دنیا میں آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں, تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں وہ محبت اس لیول پر لے جانی چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی ہم ان کے خیال کریں اور ہم ان کے اخروی معاملات کا بھی خیال رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے فرمایا سورہ حجرات میں, اے لوگو, اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو, سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. قوا انفسکم, پھر سیکنڈ نمبر واہلیکم, اپنے گھر والوں کو. یا اللہ کس سے بچانا ہے؟ نارن, آگ سے بچاؤ. نکیرہ لا کر, ایک بہت بڑی آگ ہے جو انتظار کر رہی ہے روز قیامت. بچاؤ اپنے آپ کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی. سو ہم و ازواجہم فی ظلال, سایوں میں ہوں گے. امی سزما, اس دن تو سورج نہیں ہوگا, تو یہ سایہ کس چیز کا ہے؟ سایہ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سر یہ نیک لوگوں کے لیے خاص طور سے بادل ہوں گے وہاں پر, اس کے چھاؤں میں سائے میں ہوں گے. تو دیکھیں, ہمیں چھاؤں تو تب چاہیے کوئی سورج کی کوئی تپش ہو, کوئی سورج کی روشنی ہو جس سے ہمیں تکلیف ہو. تو جنت میں تو وہ نہیں ہوگا. سورج ہوگا جنت میں؟ جی سر, سورج تپش تو نہیں ہوگی سر, بالکل تپش تو نہیں سورج ہی ہوگی. نہیں ہوگا. جی بالکل سر. ولا شمس ولا زمہریرا, جی سر. نہ سورج ہے نہ کوئی اور گرمی سردی ہے. جی مس منیرہ عاظم چودھری صاحبہ. جی سر, یہ جو سورہ واقعہ وغیرہ میں ذکر ہے, گھنے سائے ہوں گے درختوں کے جو لٹک رہے ہوں گے, اچھا ان کی بات ہے. ٹھیک ہے, تقریباً یہ انہی کی بات ہے. ویری گڈ. یعنی اٹ از ون آف دا اسٹیٹمنٹ کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جنت میں وہ جو درختوں کے گھنے سائے ہوں گے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن ایک اور بھی اس کی ایگزامپل دی جاتی ہے, وہ میں آپ کے سامنے آپ کو دکھاتا ہوں. ویری گڈ مس منیرہ. سو جنت میں یہ درختوں کے جو سائے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یا علماء نے پھر یہ فرمایا ہے کہ اصل میں عربی زبان میں اریکۃ صوفے کو کہتے ہیں, لیکن یہ خاص صوفہ ہوتا ہے. مس عظما, دلہن کی آپ نے دیکھی ہے, دلہن کے بیڈ سجائے جاتے ہیں. جی سر بالکل. کیسے سجائے جاتے ہیں؟ جی سر, ان کے روفس کو کور کیا جاتا ہے, منڈپ لگایا جاتا ہے. منڈپ لگایا جاتا ہے, تقریباً یہ کیفیت. جی سر. ٹھیک ہے, یعنی اریکہ ہوگا ایسے صوفہ ٹائپ. میں یہ نہیں کہہ رہا, اللہ عالم بالصواب, کوئی دنیا کی چیز کی مثال جنت میں نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, لیس کمثلہ شیء, اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں کہ جو جنت میں ہو, اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے. لیکن یہ جسٹ ایک
पिक्चराइजेशन है कि फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकीऊना, इत्तिका के लिए इस तरह से तकिए होंगे, ठीक है, छोटे से मुख्तलिफ तरह के, अल्लाह ही जानता है वहां कैसी कैफियत होगी, और इस तरह ऊपर क्या है उनके साए होंगे। अब वो साए क्या होंगे, सजाए हुए होंगे उनके ऊपर। बेसिकली जन्नत में सायों की जरूरत नहीं है, सही है ना जी सर। क्योंकि जन्नत में जो रोशनी है वो किस चीज की होगी मिस उज़मा? सर नूर होगा, नूर होगा, वो नूर की ठंडी रोशनी होगी, सूरज नहीं होगा। उसमें क्या होगा, इस किस्म की कैफियत होगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौसल आला। ओके जी, सो आगे है लहुम फीहा फाकिहतुम व लहुम मा यद्दऊन। जी तो जोया मुझे बताइए ये फाकिहतुन क्या है जुमले में? हाँ उस्ताद ये मुब्तदा मुअख्खर है। ठीक है, लहुम खबर मुकद्दम है, फीहा यहाँ पर महजूफ हाल के मुतल्लिक है, चूंकि ये हा का ताल्लुक फाकिहा से बन रही ना, फीहा में यानी हा उसमें, वो क्या है जन्नत, लहुम फीहा फाकिहतुन, तो उन सब के लिए उसमें क्या होगा, फल मेवे। वलहुम मा यद्दऊन खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर, मा मौसूला, यद्दऊन इफ्तिआल से, सो ता को दाल से बदल दिया गया, फिर मर्जिंग हो गई, इद्दा यद्दई, यद्दऊना हुम फाइल, मा यद्दऊन जो वो ख्वाहिश करेंगे, जिस चीज को तलब करेंगे, जो चाहेंगे, मा यद्दऊन यानी मा इसमें मौसूल लाकर बात खुली छोड़ दी गई, जो कुछ आप चाहेंगे वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये एक ऐसा जुमला है जिसमें ग्रामर के लोगों में काफी मुश्किल पेश आई उनको। उनका कहना यह है कि असल में हम सीधी सी सादी सी बात ले लेते हैं जो जिसमें ज्यादातर वो जमा है कि सलामुन ये असल में मुब्तदा नकिरा है और खबर महजूफ है, यानी हो सकता था सलामुन अलैकुम अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा, सलामती हो, यानी ऐलान कर दिया जाएगा कि आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस सलाम, आप तुम्हारे लिए सलाम ही सलाम है। कौलन मिर रब्बिर रहीम, कौलन को उन्होंने हाल बनाया है, मिर रब्बिर रहीम उसके मुतल्लिक किया गया है। कौल यानी सलाम, कौल होगा एक मिर रब्बिर रहीम, एक ऐसे रब की तरफ से जो बहुत रहम करने वाला है, रहीम सिफ्त है रब की। तो हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि या अल्लाह हमें तो जन्नत में जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा, जिसके जरिए हम तेरी रहमत को हासिल कर सकें, क्योंकि तू ही कुरान में फरमाने वाला है कि अमल करो लअल्लकुम तुरहमून, कि शायद तुम पर, ताकि तुम पर रहम किया जाए। बेशक हम अपने अमल से जन्नत में नहीं जाने वाले, लेकिन कम अज कम हम अपने अमल से तेरी रहमत जरूर हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो या अल्लाह हमें वो आमाल अता फरमा जो हमें जन्नत के करीब कर दें, तेरी रहमत के करीब कर दें। हमें उन आमाल से बचाना जो हमें जन्नत से भी दूर कर दें और तेरी रहमत से भी दूर कर दें। हमें उन आमाल से बचाना जो जहन्नुम के करीब ले जाने वाले हों, तेरी रहमत से दूर करने वाले हों। या अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह इस पूरे सीखने सिखाने में अगर कभी कोई गलती हो जाए, मुझसे पढ़ाने में, तालिबात के बताने में, तो इसे हमारी कम इल्मी जानकर हमें माफ कर देना, हम पर रहम करना, इस पर हमारी पकड़ न करना, और हम सब पर रहम फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस क्लास की बरकत को पूरी दुनिया में फैला दे, इसको अपने बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर ये कबूल हो गया तो यकीनन तो इसको फैला भी देगा, क्योंकि तेरे से ही उम्मीद है। और मुझे और हम सब को किसी भी किस्म के तकब्बुर से, रियाकारी से, उज्ब से, खुद पसंदी से बचाना या रब, और हमारी हिफाजत फरमाना, और हमारी सही इल्म की तरफ, सही बातों की तरफ हमेशा रहनुमाई करते रहना। ऐ अल्लाह चूंकि ये पूरी दुनिया में फितना फैला हुआ है, लोग गलत इल्म लेकर बैठे हैं, या अल्लाह हमें गलत इल्म से बचाना। या अल्लाह हम सब को अपने घर वालों के साथ जन्नत में बाहिफाजत पहुंचा देना। या अल्लाह हम सब को अपने तमाम घर वालों के साथ बगैर कब्र की अजाब के, बगैर कब्र की सजा के, बगैर हशर की सख्तियों से अपनी जन्नतों में, अपनी बागात में ले जाना। या अल्लाह हम कमजोर हैं, हमारे आमाल नाकिस हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। एक बात का दावा करते हैं कि तेरे मानने वाले हैं, तेरे साथ किसी को शरीक करना न गवारा करते हैं, न हम बर्दाश्त करते हैं कि कोई तेरे साथ किसी को कोई शरीक करे।
اور یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اس توحید پر پکے رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پکے رکھنا، اور ہمیں گناہوں سے بچانا، ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمانا، ہمیں ایسی موت عطا فرمانا جو توبہ پر ہو، جو اچھے اعمال پر ہو۔ یا اللہ ہمارے جانے کے بعد ہم ایسے اعمال چھوڑ کر جائیں جو ہمارے اثر رکھیں، جیسا کہ تو فرماتا ہے بما قدموا وآثارہم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم۔ یا اللہ ہمارے وہ نیک آثار ہوں، ایسے آثار ہوں جو نیک ہوں، جو بعد میں چلتے جائیں، وہ ہمارے کھاتے میں لکھے جائیں اور وہ پھر قبول بھی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔